امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، کراکس دھماکوں سے لرز اٹھا۔ امریکہ نے وینزویلا کا دفاعی ہیڈ کوارٹرز بھی اڑا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا پر حملے کی تصدیق، کہتے ہیں وینزویلا اور اس کے لیڈر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو امریکہ میں مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ۔ ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ روس کا وینزویلا کی قیادت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ سے متعلق متضاد اطلاعات سامنے آنے لگیں۔ وینزویلا کی حکومت صدر نیکولس اور خاتون اول سے متعلق لا علم۔ وینزویلا کے نائب صدر نے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ کہا امریکی حملوں کے بعد ہلاکتوں اور زخمیوں کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو امریکی فوج کی ڈیلٹا فورس نے حراست میں لیا۔ افواج پاکستان نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے والا میزائل تیار کر لیا۔ پاک فضائیہ کا فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ میزائل تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ بھی دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیمور ویپن سسٹم تیار کرنے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا PAF کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک فضائیہ نے ایک اور قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا۔ ٹرمپ کی ایران میں مظاہرین کے حق میں مداخلت کی دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی کا سخت رد عمل۔ کہا ٹرمپ کا پیغام غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ان کو علم ہونا چاہیے کہ عوامی املاک پر مجرمانہ حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں کا چھٹا روز۔ ایرانی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا ایک اہلکار بھی دم توڑ گیا۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہرے تہران اور فارس سے نکل کر مروردشت اور لردگان تک پھیل گئے۔ کئی صوبوں میں اسکول، جامعات، سرکاری ادارے بند کر دیے گئے۔ سندھ طاس معاہدے پر اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں دہشت گردی میں بھارت کا کردار واضح ہے۔ کلبھوشن یادو دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ مودی اور بھارت کی ہندوتوا شناخت پر وال اسٹریٹ جرنل کی کھلی چارج شیٹ۔ مودی سرکار کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی بن گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ عالمی جریدے نے BJP حکومت کے نام نہاد جمہوریت کا نقاب پوچھ لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا۔ کہا مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے، اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وزراء خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ اسحاق ڈار ڈائیلاگ کی صدارت کے لیے بیجنگ چلے گئے۔ ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا۔
اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں تمام فریقین کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے آگے بڑھنے کا مشورہ۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک اور اہم اقدام، سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی سطح کی کانفرنس اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا مزاج سیاسی نہیں، نوجوانوں میں انتشار، مار دھاڑ، جلاؤ گھراؤ اور نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخ پورہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل افریدی نے پنجاب میں آ کر احتجاج کی غلط روایت ڈالی، پنجاب کے غیور عوام نے احتجاج کی کال کو بری طرح مسترد کیا، ثابت کیا کہ ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی۔ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں مجرمان کو سزائیں، عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ شاہین صہبائی، عادل راجہ، حیدر رضا اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید۔ مجرمان نے سوشل میڈیا، وی لاگز اور ٹویٹس کے ذریعے عوام کو اکسایا۔ دفعہ 121 کے تحت تمام مجرمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ہر مجرم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ کراچی میں خاتون سمیت 4 افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات، تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ مائع کلاچی میں مین ہول سے ملنے والی 4 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے 40 سالہ مقتولہ کے سر پر زخموں کی متعدد نشانات پائے گئے، باقی 3 لاشوں پر بھی تشدد کے نشانات موجود۔ لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں۔ مین ہول میں لاشوں کو چھپانے کے لیے اینٹیں بھی ڈالی گئیں۔ جائے وقوع پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ بالا علاقوں میں برف باری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں کڑاکے کی سردی، قلات میں درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا۔ گوپس اور کالام میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہی، موٹر وے کے کئی سیکشنز بند رہے۔ این ڈی ایم اے نے جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور مشیگن میں شدید برف باری، متعدد گاڑیاں برف میں دب گئیں، کئی گاڑیاں راستوں میں پھنس گئیں۔ فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں بھی شدید برف باری، سرسبز میدانوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بیشتر یورپی ممالک میں درجہ حرارت -6 ہو گیا، جھیلیں، آبشاریں جم گئیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کراچی میں حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، خواتین کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ میں کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ چیئرمین پی سی بی نے تربیتی کیمپ میں موجود 36 کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، کہا خواتین کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے دوران بہترین سہولتوں کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ مکمل فٹ کھلاڑی کا واضح فرق گراؤنڈ میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ ICC کو بھجوا دیا۔ اسکواڈ کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ سری لنکا سیریز کے بعد کرے گا۔ شاہین افریدی کی انجری کے باعث ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان علی آغا شامل۔ شاداب خان، فہیم اشرف، محمد نواز، سلمان مرزا، ابرار احمد اور عثمان طارق اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ محمد رضوان فی الحال اسکواڈ کا حصہ نہیں۔
اور سال 2026 کا پہلا سپر مون تجمان اسپارکو کے مطابق چاند معمول سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ یہ سپر مون روایتی طور پر ولف مون کہلاتا ہے۔